معزز سامعین کرام، ایک سلطان گزرا ہے اسلامی تاریخ میں، سلطان علب ارسلان، سلجوق سلطان گزرا ہے۔ اس نے جنگ کری عیسائی بادشاہوں سے، اور عیسائی جو فوج تھی 3.5 لاکھ کے قریب فوج تھی، اور سلطان علب ارسلان کی فوج فقط 80,000 تھی۔ اور جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سلطان علب ارسلان کا جو وزیر تھا، جس کو کہتے ہیں نظام الملک طوسی، جس نے مدرسہ بنایا تھا، اس مدرسے سے حضور غوث پاک فارغ ہوئے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مدرسے سے فارغ ہوئے، اس مدرسے کی بنیاد نظام الملک طوسی نے ڈالی تھی۔ وہ وزیر تھا سلطان علب ارسلان کا، اور سلطان علب ارسلان وہ میدان جنگ میں تھا، سامنے انگریزوں کی فوج تھی 3,50,000 کی 70 یا 60,000 کے قریب، اور یہ مسلمانوں کی فوج فقط 80,000 تھی۔ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ حضور پسپائی اختیار کی جائے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، اگر ہم پیچھے ہوتے ہیں، پسپا ہوتے ہیں، اور وہ اندر آ جاتے ہیں تو ہم پہاڑوں کے اوپر سے حملہ کر دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس پیچھے ہونے میں، اس پسپائی اختیار کرنے میں جو لوگ مریں گے ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کہا جنگ ہے، جنگ میں تو کچھ لوگ مرتے ہیں۔ کہا نا ٹھیک ہے، تمہارا یہ مشورہ ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ پسپا ہو جاؤ، میں اپنے جانباز اور اپنے دستے کے ساتھ یہیں پر رہوں گا، میں جنگ کروں گا، جو لوگ پسپا ہونے والے ہیں وہ پسپا ہو جائے، میں یہاں جنگ کروں گا۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے، باقی فوج پسپا ہو جائے گی، اور سلطان کا جو خاص دستہ ہے وہ آگے بڑھ کے جنگ کرے گا۔ تو نظام الملک طوسی نے کہا کہ حضور کل جمعہ ہے، جمعے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم جنگ شروع کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز دوسرا دن جب ہوتا ہے تو خود سلطان جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، ایسا رہبر ہوتا ہے، تب جا کے اسلام کو سربلندی ملتی ہے۔ آج ہمارے جو پیر ہیں آج کے زمانے میں، ان کو صحیح طریقے سے نماز اس کے مسائل نہیں معلوم، تو قیادت کے اصول کیسے جانیں گے؟ قیادت کیسی کی جائے، رہبری کیسی کی جائے؟ بہرحال سلطان نے نماز پڑھائی، اس کے بعد دعا ہوئی، دعا ہونے کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ اب دیکھیے سلطان نے نماز کے بعد رب کے بارگاہ میں دعا کری کہ مولا اس جنگ میں کامیابی عطا فرما، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ اب جب نماز کے بعد جب جمعے کی صفیں ختم ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سورج بہت تیزی سے چمکتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رب نے چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑی جماعت پر غلبہ دیا۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے اور اس کے بعد بھی ہوا ہے اور آج کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سلطان نے جمعے کے نماز کے بعد جب جنگ شروع کری، سورج بہت تیزی سے چمکا۔ جو رومی بادشاہ تھا اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اتنی گرمی ہے، لاؤ ہم اپنے گھوڑے سے اتر کے خیمے میں جائیں۔ وہ گھوڑے سے اتر کے جیسے خیمے میں گیا، اس کے فوج کے اندر یہ آواز گونج گئی کہ بادشاہ جنگ سے بھاگ رہا ہے۔ اتنا گونجنا تھا کہ ساری فوج نے پیٹ پھیری اور سلطان کی فوج کو بغیر لڑے کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد سلطان کے دستے نے بادشاہ کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے لایا گیا۔ آج ہوتے ہیں نا، ہم لوگ اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے لگتے ہیں، اپنے باپ اور چچا سے بدلہ لینے لگتے ہیں۔ سلطان کی بارگاہ میں جب عیسائی بادشاہ گرفتار کر کے لایا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے پاس گرفتار کر کے لایا جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ کہا بہت سخت سزا دیتا، بہت ذلیل کرتا، بہت رسوا کرتا، اور بہت زیادہ تم کو تکلیف دیتا۔ تو سلطان نے فرمایا، علب ارسلان نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کسی قوم کا اگر سردار تمہارے پاس آ جائے تو اس کی تعظیم کرو، اس کے لیے کھڑے ہو، اس کے لیے جگہ چھوڑو۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے سپاہیوں کو کہ اس بادشاہ کی زنجیریں توڑ دی جائیں، ہتھکڑیاں اتار دی جائیں، اور اس کو میرے تخت پر بیٹھایا جائے۔ یہ اسلامی اخلاق ہے۔ اس بادشاہ کے سلطان علب ارسلان کے تخت پر بٹھایا گیا۔ پھر سلطان نے اس کو اپنے وہاں پر کئی دن مہمان بنایا، اور پھر اس کے بعد اس کی سرحد پہ لے آ کے چھوڑا، اور یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے پھر سے فوج تیار کرو۔
اور اگر پھر سے لڑنا چاہتے ہو تو میدان میں آنا، اللہ پر سلام دو، میدان جنگ میں تم لڑتا ہوا پاؤ گے۔ یہ اسلامی اخلاق ہے معزز سامعین کرام۔